اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں شروع سے عرض کر رہا کہ سارے کام کی بنیادی اطاعت پر ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلانا ہے، اپنے آپ کو پابند بنا کر چلانا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے یہ دو چیزیں اصل ہیں. ایک اطاعت اور دوسری چیز ہے اخلاص. اطاعت ہو اور اللہ کے لیے ہو، ورنہ تعلقات سے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے. یہ راستہ تو آگے بڑھنے کا اللہ کے تعلق سے ہے. اس لیے اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو، اللہ تعالی ہمارے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے. کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ہے بنیادی بات کہ اخلاص ہو اور استقامت ہو. اللہ رب العزت کام کے تقاضے ڈالیں گے کام کرنے والوں پر، اور یہ فرما دیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے، اور کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے، کسی کی ذات پر کام موقوف نہیں ہے. جو بوجھ اٹھائے گا اللہ اس پر بوجھ ڈالیں گے. یہ تو صحابہ نے فرما دیا کہ اگر تم ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے علاوہ دوسروں کو لائیں گے، تمہیں لے جائیں گے. جی ہاں، یستبدل قوما غیرکم. یہ نہیں فرمایا تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دوسرے لائیں گے، تم ذکر نہیں کرو گے تو ہم دوسرے لائیں گے. نہیں، اس سے ذکر تلاوت مراد نہیں ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے دین کے کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری رکھی ہے وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے حق کے بارے میں. اور ایک عام آدمی ہے تو کوئی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگے، اپنی انفرادی اعمال میں لگے. جی ہاں، جو اجتماعی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ انفرادی اعمال کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اور جنہوں کو ذمہ داری اٹھائی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. یہ میں حضرت عمر کا قول نقل کر رہا ہوں، اب اسے نہیں کہہ رہا بات، کیونکہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں. بنیادی بات ہے بہت. ایک صاحب نے سوال کیا حضرت عمر سے کہ میرے لیے کیا زیادہ مناسب ہے، میں اپنے نفس کی اصلاح میں لگوں انفرادی اعمال کے ذریعے، یہ بہتر ہے، یا میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون سی بات بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی اجتماعی ذمہ داری ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ مت کرو. اور اگر تم پر کوئی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے، تم ایک عام انسان کی طرح ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگو. یہ جواب دیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس اجتماعی کام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو اوڑھنا. لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھائیں گے. میں سمجھتا کیا بتاؤں آپ حضرات کو، کیونکہ دنیا ہی ایک مقصد زندگی بنا ہوا ہے. لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ نعمت مال ہے، شکر کرو گے تو زیادہ ملے گی، بس اسی زیادہ کوئی کچھ جانتے نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. تھوڑی نعمت اسلام ہے. لئن شکرتم، کیا مطلب لئن شکرتم؟ لئن شکرتم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے جان و مال کو، سنو دھیان سے میری بات سننا، لئن شکرتم کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. اگر تم نے اپنے جان و مال کو اللہ کی طرف بلانے میں اور اللہ کی عبادت میں زیادہ کھپایا تو میں تمہاری ہدایت کی نعمت اور اسلام کی نعمت میں اور زیادتی کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تمہیں ہم نے جتنے احکام دیے ہیں اور جتنا کام تم پر ڈالا ہے، اگر تم نے اسے پورا کر کے دکھلایا تو پھر ہم تم سے نبیوں کے لائن کے آگے کے کام بھی لیں گے. یہ ترجمہ ہے اس کا، لئن شکرتم.
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور عبادت میں حد درجہ محنت کر کے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، حد درجہ محنت کر کے ایسی نماز پڑھ کر دکھلائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ اشکال ہوا کہ جب سارے پچھلے اگلے گناہ معاف ہو چکے پھر اس محنت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ بات ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت دعوت ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو دعوت کے تقاضوں کو پورا کریں گے ہم انہیں اگلا کام دیں گے، اور جس تقاضے سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم پیچھے ہٹنے والوں کو چھوڑ کر نئے لوگوں سے کام لیں گے۔ حضرت عمر کا قول نقل کر رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر قرآنوں نے یہ تقاضے نہ اوڑھے جماعتوں کو لے کر چلنے کے، ان کی تربیت اور تعلیم کے، اگر یہ تقاضے قرآن نے نہ اٹھائے تو حضرت فرماتے تھے کہ پھر میں نئے لوگوں سے کام لوں گا۔ حضرت عمر کا قول ہے اور ہے اسی آیت کی، اسی آیت کے مفہوم میں ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ کیا تتولوا کا مطلب یہ ہے کہ عمومی جماعتیں صوبوں سے، علاقوں سے، اضلاع سے بن کر آ گئی ہیں، ان کو لے کر چلنے کا تقاضا، ان کو لے کر چلنے کا تقاضا، کہ ان جماعتوں کو لے کر چلنے کا تقاضا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی تمہارے پاس طلب علم کے لیے آ گیا تو اس کی طلب کا پورا نہ کرنا اللہ کی طرف سے بڑی محرومی کا اور اللہ کی طرف سے بڑے سخت سوال اور حساب کا اندیشہ ہے۔ اس میں بڑا خطرہ ہے کہ تمہارے دروازے پر کوئی آیا ہے طلب لے کر، اگر کوئی فقیر بھی آتا ہے مال کی طلب میں دے کر کوئی فقیر آتا ہے تو اس کا رد کرنا بھی اللہ کے ہاں گوارا نہیں ہے۔ سنو، فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ جس کے روزی تنگ ہو گئی ہے وہ بھی کچھ دے دے فقیر کو۔ یہ تو دنیا کے لیے ہے۔ تو وہ مجمع جو دین کی طلب لے کر آیا ہے، ان کی طلب کا اور ان کی ضرورت کا پورا نہ کرنا یہ بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے جماعت سے آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنا یہ یعنی اس وقت کا سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ اس کا سالانہ خروج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ جو اپنا سالانہ خروج اپنے کاروبار اور ضروریات اور اپنے موسم اور کٹائی اور بوائی کے اعتبار سے کریں گے، کہ ایسے لوگوں کے شاید ذاتی زندگی میں دین آ جائے، لیکن ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دینی انقلاب نہیں آ سکتا۔ دنیا میں دینی انقلاب جو آئے گا وہ ان لوگوں کے ذریعے آئے گا جو دعوت کے تقاضوں پر قدم اٹھانا، نقد تقاضوں پر، کہ جو نقد تقاضوں پر قدم اٹھانا اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے۔ اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا مجمع، اس میں تو یہ کہنے کی گنجائش نہیں، اس کے لیے کون تیار ہے کہ یہ پورا کا پورا مجمع، اس آنے والے مجمع کے لیے اگر پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے تب بھی یہ ناکافی ہے اس مجمع کی تربیت تعلیم کے لیے۔ میرے نزدیک معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی تاریخ دے کر کے محنت کر کے مجمع کو جمع کر لیا جاوے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پہ کسی کو آنے کا وقت دے دیں اور آپ اس سے ملاقات نہ کریں، شاید وہ پلٹ کر کبھی آنا نہ چاہے گا۔ آپ اہتمام کرتے ہیں، میں نے گھر میں بلایا ہے ایک آدمی کو، آپ نے جو وقت دیا ہے وہ آپ کی دکان کا وقت ہے، مگر دکان بند کر کے آئیں گے، دفتر سے اٹھ کر آئیں گے، وقت دیا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک آدمی نے دیا ایک دنیاوی حاجت کے لیے، ایک فرد آپ کے گھر آوے،
آپ اہتمام کریں گے اس کو وقت دینے کا. یہ سارا مجمع آپ کی دعوت پر، محنت پر دین کی طرف لے کر آیا ہے. اگر اس کی تعلیم کا، تربیت کا، ان کے ساتھ پرانوں کو جوڑ کر ان کے لیے ان کی تربیت کا نظام نہیں بنایا گیا تو اللہ کے یہاں ہم سے اس پر کتنا بڑا سوال ہوگا. میں اس کو عرض کر رہا ہوں، ان تتولوا، اگر تم لوگوں نے کام کے فوری تقاضے سے، اگر اس فوری تقاضے سے تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، دوسروں کو لائے گا اس کام کے لینے کے لیے. صرف اس آیت کو سامنے رکھ کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اپنی حیثیت کو ہم سامنے رکھیں اور صحابہ کی حیثیت کو سامنے رکھیں. پھر اس آیت پر غور کریں کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ صاحب مرد میدان نے اللہ کی اس عہد کو پورا کر کے دکھلایا. ان کو سامنے رکھو، اس آیت کو سامنے رکھو اور پھر اپنے دل سے پوچھو کہ اس وقت یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. اس آنے والے مجمع کی ضرورت کو دیکھو، اس آیت کو دیکھو، اس چیز کو سامنے رکھ کر ارادے کرو.